امیر خسرو کی شاعری کی خصوصیات۔ غزلیات خسرو۔ غزل گوئی میں امیر خسرو کے پیش رو سعدی شیرازی ہیں۔ آپ کی شاعری کا شباب عین اس وقت شروع ہوا جب سعدی اپنے دور شباب سے گزر چکے تھے۔ سعدی نے شیراز میں بیٹھ کر جو نغمہ سرائی کی، اس سے ہند کے ارباب ذوق نے خوب لطف بھی اٹھایا اور بقدر ظرف استفادہ بھی کیا۔ چنانچہ خسرو نے بھی غزل گوئی میں شیخ سعدی کی پیروی کی، اس وجہ سے انہیں طوطی ہند بھی کہا گیا۔ البتہ انہوں نے غزل میں تقلید محض نہیں کی، بلکہ بہت سی نئی باتیں، حسن و کشش کے نئے مظاہر، دلکشی و جاذبیت کے مختلف پہلو بھی تلاش کیے۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، خسرو کی غزلیات معاملات عشق کے بیان، اسلوب کی جدت، عجز و نیاز، زبان کی نرمی اور شیرینی، خیالات کی سادگی، بحروں کے ترنم کی وجہ سے نہایت دل پسند و مقبول ہیں۔ سوز و گداز۔ سعدی نے غزل کو اس کے مزاج کے مطابق لہجہ بخشا اور اس کے دامن کو وسیع تر کیا، اس لیے انہیں فارسی غزل کا مقتد اور امام مانا جاتا ہے۔ امیر خسرو نے اپنی غزلوں میں ان کی پیروی کی اور ساتھ ہی اپنی فکری زرخیزی کی بدولت فارسی غزل میں نئی خصوصیات بھی سموئیں۔ شدت جذبات و احساسات، حسن و عشق کے معاملات، قلبی واردات، محبوب کی بے نیازی و ناز آفرینی، عاشق کی نیاز مندی و خاکساری، فراق کی اذیتیں اور جوش و حرارت ان کی غزلوں میں بتمام و کمال موجود ہیں۔ بقول شبلی نعمانی، سوز و گداز کے خیالات جب وہ ادا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آگ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ محبوب کی بے رخی اور چھوڑ کر چلے جانے پر عاشق کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا معمول کا واقعہ ہے، لیکن اس کے بیان کا جو انداز خسرو نے اختیار کیا، اس نے ان کے شعر میں ایک خاص قسم کی جاذبیت، اثر انگیزی اور معنویت پیدا کر دی ہے۔ جدت اسلوب۔ جدت اسلوب غزل کے حسن و جمال اور اس کی جامعیت و کمال کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ فارسی شاعری میں شیخ سعدی اس کے موجد کہے جاتے ہیں، لیکن امیر خسرو نے اس میں جو نئے نئے رنگ بھرے، ان کا پہلے کی شاعری میں تصور بھی نہیں تھا۔ تشبیہات۔ امیر خسرو کی غزلوں میں تشبیہات کی بہتات ہے اور سبھی تشبیہات طبع-زاد ہیں۔ ان کی شاید ہی کوئی غزل ایسی ہو جس میں یہ وصف نہ پایا جاتا ہو۔ پھر چونکہ خسرو ہندوستان کے پروردہ ہیں، اس لیے انہیں ہندی ماحول سے تشبیہات کے کچھ ایسے مظاہر بھی مل جاتے ہیں جو عموماً فارسی شاعری میں نظر نہیں آتے۔ مثلاً فارسی شاعری میں عام طور پر محبوب کی رفتار کو مور کے خرام سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن خسرو کو کبوتر کی مستانہ چال میں بھی وہی کیف و مستی نظر آتی ہے۔ خرام آں صنم نازنیں بیارے، کبوترے بخرام آمدہ است پندارے۔ منظر کشی۔ منظر کشی بھی غزل کا ایک اہم وصف ہے اور اس میں شاعر کی قوت ادراک و تخیل کا اہم کردار ہوتا ہے۔ شاعر جتنا زیادہ فطرت کی دل فریبیوں سے آگاہ ہوگا، مناظر فطرت کا جمال جس قدر اس پر آشکار ہوگا، اس کی منظر کشی اتنی ہی بامعنی اور خوبصورت ہوگی۔ امیر خسرو اس میں بھی صاحب کمال ہیں اور انہوں نے اپنی غزلوں میں جو منظر کشی کی ہے، بلا شبہ ان میں ظاہری اور معنوی حسن و خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ معاملہ بندی۔ معاملات عشق کے بیان کو بقول مولانا شبلی نعمانی اہل لکھنؤ معاملہ بندی کہتے ہیں اور مولانا آزاد نے امیر خسرو کو معاملہ بندی کا موجد قرار دیا ہے۔ موسیقی۔ موسیقی میں تو امیر خسرو امام وقت تھے، سو انہوں نے جہاں اپنی شاعری میں الفاظ و اسلوب کی خوبصورتی پر توجہ مرکوز کی ہے، وہیں موسیقیت اور ترنم پر بھی زور دیا ہے۔ ان کے زیادہ تر اشعار میں غنائیت کا ایک خاص عنصر پایا جاتا ہے، جس سے سامع یا قاری کے وجدان پر کیف و سرمستی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جھومنے لگتا ہے۔ ان کے اشعار زیادہ تر چھوٹی بحروں میں ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے ان اشعار میں روانی، سلاست اور ترنم ریزی پیدا کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ مضمون آفرینی۔ مضمون آفرینی سبک ہندی کی خصوصیت ہے اور فارسی شاعری میں یہ کمال اسماعیل کی جاد ہے، لیکن ان کی مضمون آفرینی قصائد تک محدود ہے۔ غزل میں مضمون آفرینی کے موجد امیر خسرو ہیں۔ مثلاً ان کا ایک شعر ہے: زہ عمر دراز عاشقاں گر، شب بہراں حساب عمر گیرند۔ اگر عاشقوں کی عمر میں ہجر و فراق کی رات کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی عمر بہت ہی دراز ہو جائے گی۔ مرزا غالب نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا ہے: کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ بیان کا تسلسل۔
غزل کا یہ عیب شمار کیا جاتا ہے کہ اس کے مضامین میں تسلسل نہیں ہوتا، نہ قدماء کی شاعری میں تسلسل نظر آتا ہے اور نہ متاخرین کی غزلوں میں ایسا ہوا۔ قصیدے مدح کے لیے مخصوص ہیں، مثنوی اخلاقیات یا قصے کہانیوں کے لیے ہیں، اور ان میں موضوع و مضمون کے لحاظ سے تسلسل ہوتا ہے۔ لیکن اگر غزل میں معاملات حسن و عشق کو تفصیل سے بیان کرنا ہو تو اس صورت میں مضامین و معانی کے تسلسل کی داغ بیل امیر خسرو نے ڈالی۔ کسی مخصوص کیفیت کے سحر میں ڈوب کر پوری غزل لکھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصوف کے نکتے، ثنائے و بدائے، روزمرہ اور عام بول چال کی زبان کا بخوبی استعمال بھی امیر خسرو کی شاعری کے نمایاں اوصاف ہیں۔ سادی زبان اور سہل اسلوب میں اخلاقیات کی تلقین و تعلیم پر بھی انہوں نے ہزاروں اشعار میں زور دیا ہے۔ عربی و پنجابی، سنسکرت زبانوں سے بھی انہیں بھرپور واقفیت تھی، سو انہوں نے جا بجا ان زبانوں کے الفاظ بھی بخوبی استعمال کیے ہیں، اور جو ان کے لاکھوں ہندوی یا ہندوستانی زبان کے اشعار ہیں وہ اگرچہ محفوظ نہیں کیے جا سکے، مگر جو کچھ بھی سینہ بہ سینہ محفوظ رہ گئے وہ ہندوستانی شاعری کو نئے آفاق تک پہنچانے کے ساتھ اردو زبان و شاعری کی بنیاد و اساس بن گئے۔ ایک شعر میں 2 الگ الگ زبانوں کا استعمال بھی امیر خسرو کے یہاں بہت ہی بھلا اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اعتراف کمال، خسرو کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ان کے معاصر عظیم شعراء نے کیا ہے۔ مورخین و ادباء نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ متاخرین نے ان کے شعری سرمائے سے استفادہ و استفاضہ کے ذریعے اپنی شاعری کے چراغ روشن کیے ہیں۔ اردو شاعری اور اردو زبان کو ان سے فکر و نظر کی بنیادیں حاصل ہوئیں۔ یہی اسباب ہے کہ آج کم و بیش 750 سال کا طویل ترین عرصہ گزر جانے کے باوجود ہندوستانی و فارسی شعری و ادبی دنیا ان کی بارگاہ عظمت کے سامنے تعظیماً جھکی ہوئی ہے۔ فارسی شاعری میں حافظ شیرازی کا مقام و مرتبہ خود بہت بلند ہے، مگر وہ بھی خسرو کے عقیدت کش ہیں۔ اسی عقیدت کے زیر اثر انہوں نے خسرو کی منتخب غزلیات کا ایک علمی نسخہ بھی تیار کیا تھا۔ جواہر الاسرار کے مصنف نے لکھا ہے کہ شیخ سعدی خسرو سے ملاقات کے لیے دہلی تشریف لائے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی تاریخی حقائق کی وجہ سے اس واقعے کی تردید کرتے ہیں۔ البتہ یہ بالکل درست واقعہ ہے کہ جب ہندوستان کے بادشاہ نے شیخ سعدی کو بلا بھیجا تو انہوں نے بڑھاپے کی وجہ سے آنے سے معذرت کر دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ خسرو جوہر قابل ہیں، ان کی تربیت کی جائے۔ مولانا جامی نے بہارستان میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مورخین میں ضیاء الدین برنی جو ان کے معاصر تھے، انہوں نے تاریخ فیروز شاہی میں بڑے وسیع الفاظ میں امیر خسرو کا ذکر کیا ہے۔ صوفیاء کے طبقے میں دارا شکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے محدث کی حیثیت سے اپنی ایک تحریر میں امیر خسرو کا ذکر کرتے ہوئے انہیں سلطان الشعراء برہان الفضلاء کی خطابات سے یاد کیا ہے۔ تذکرہ نویسوں میں فرشتہ دولت شاہ سمرقندی، آزاد بالگرامی نے خسرو کے فضل و کمال پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی شعر العجم میں لکھتے ہیں، ہندوستان میں 600 برس سے آج تک اس درجہ کا جامع کمالات نہیں پیدا ہوا، اور سچ پوچھو تو اس قدر مختلف اور گوناگون اوصاف کے جامع ایران و روم کی خاک نے بھی ہزاروں برس کی مدت میں 2-4 ہی پیدا کیے ہوں گے۔ صرف ایک شاعری کو لو تو ان کی جامعیت پر حیرت ہوتی ہے۔ فردوسی، سعدی، انوری، حافظ، عرفی، نظیری بے شبہ اقلیم سخن کے جم و قع ہیں، مگر ان کی حدود حکومت ایک اقلیم سے آگے نہیں بڑھتی۔ حافظ، عرفی، نظیری غزل کے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور انوری غزل کو چھو نہیں سکتا، لیکن خسرو کی جہانگیری میں غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی سب کچھ داخل ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطہ سخن یعنی تضمین، مستزاد اور ثنائے و بدائے کا تو شمار نہیں۔ مختلف زبانوں کی زبان دانی کا یہ حال ہے کہ ترکی اور فارسی اصلی زبان ہے، عربی میں ادبائے عرب کے ہمسر ہیں اور سنسکرت کے ماہر ہیں، اور 20ویں صدی میں اردو و فارسی شاعری کی توانا ترین آواز علامہ اقبال نے خسرو کے نقش و دوام کا ذکر یوں کیا ہے، رہے نہ ایبک و غوری کے مارکے باقی، ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو۔